بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم صاحب کے ایک مریض تھے جو سالہ سال سے حکیم صاحب سے علاج کروا رہے تھے، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ دوائی سے کچھ دن کے لیے آرام آ جاتا، مگر جیسے ہی دوائی ختم ہوتی پھر بیمار پڑ جاتے۔ اس دوران حکیم صاحب کا بیٹا جوان ہو گیا اور پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا۔ ایک بار حکیم صاحب کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ ان کے بعد ان کا دائمی مریض دوائی لینے آ گیا۔ حکیم صاحب کا ڈاکٹر بیٹا بھی ان دنوں گھر آیا ہوا تھا۔ اس نے مریض کا اچھی طرح معائنہ کیا اور انجیکشن وغیرہ لگا کر اور کچھ دوائیاں بازار سے لینے کے لیے لکھ دیں۔ مریض نے ہفتہ 10 دن دوائی لی اور بالکل تندرست ہو گیا۔ ادھر حکیم صاحب اس کے آنے کے انتظار کرتے رہے، لیکن جب کئی ماہ تک ان کا مریض نہ آیا تو ان کو لگا کہ ان کا مریض اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ ایک دن ایسے ہی ان کا مریض پھرتے پھراتے ان کے دعا خانے پر آ پہنچا۔ ان کو زندہ دیکھ کر ان کو مسرت ہوئی۔ حال احوال پوچھنے کے دوران مریض نے ان کو اپنی صحت یاب ہونے کی خوشخبری سنائی اور ان کے بیٹے کی بہت تعریف کی۔ حکیم صاحب کو دل ہی دل میں بیٹے پر بہت غصہ آیا، لیکن اوپر سے انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ کچھ دنوں بعد ان کا ڈاکٹر بیٹا چھٹی پر گھر آیا تو حکیم صاحب نے اپنے بیٹے کو خوب ڈانٹ پلائی اور بولے، کمبخت، اسی مریض کی بدولت تجھے پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا، ابھی تیری بہن کی بھی شادی کرنی تھی، تو نے پہلے ہی میرے بزنس کا اہم بندہ ضائع کر دیا۔ بات سوچنے کی ہے کہ جس معاشرے میں مریض کا علاج بزنس سمجھا جائے، جہاں سڑک اس خیال سے نکارہ بنائی جائے کہ سال 6 ماہ بعد ٹوٹ پھوٹ کے بعد پھر نئے سرے سے بنائی جائے تاکہ گلشن کا کاروبار جاری و ساری رہے، جہاں ہر چیز 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کے حساب سے تیار کی جائے اور بتا کر بیچی جائے، اس 10 نمبری معاشرے میں بسنے والے 20 نمبری انسانوں پر کس کو رحم آئے گا؟ جب میں تم سے صرف اس صورت میں بچ سکتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھوں، جہاں مسجد میں سے نماز پڑھ کر اپنے جوتے غائب نہ ہونے پر دل کی گہرائیوں سے رب کا شکر ادا کیا جاتا ہے، جہاں انسان سے زیادہ جوتا مہنگا ہو جائے تو تعجب کیسا؟